دکھوں، دردوں اور غموں کا مارا ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، غموں کے آنسوؤں نے بہہ بہہ کر میری آنکھوں کو نابینا کر دیا، دکھوں نے میری کمر توڑ دی ہے، کافی دور سے چل کر آپ کی چوکھٹ پر مصیبتوں سے نجات پانے کا حل ڈھونڈنے آیا ہوں، خدا را مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے مصیبتوں اور غموں سے دور کر دے، جو حل مجھے تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے بندے، کون سی مصیبت تیرے اوپر آن پڑی ہے کہ رو رو کر تیری آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں؟ اس شخص نے کہا، یا علی، میں اپنے گھر سے بہت دور کسی کے ہاں محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی درد بھری داستان سنائی، وہ داستان جس کے سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ کہنے لگا کہ میں گھر سے بہت دور کسی کے ہاں محنت مزدوری کر رہا تھا، میرے 2 بیٹے تھے۔ شام کو میری بیوی نے میرے لیے کھانا بنا کر میرے بڑے والے بیٹے کو دیا کہ جاؤ اپنے مزدور پاپا کو کھانا دے کر آؤ۔ میرا بیٹا میرے لیے کھانا لے کر میری طرف آ رہا تھا کہ راستے میں چیتے نے حملہ کیا، چیتے نے میرے بچے پر اٹیک کیا، اسے جان سے مار دیا۔ کسی دیکھنے والے نے میری بیوی کو جا کر کہا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ مرا پڑا ہے، ہائے آپ کا بیٹا فلاں جگہ مرا پڑا ہے، چیتے نے اس پر اٹیک کیا، وہ مر گیا ہے۔ بیوی کو 15 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بھول گیا، وہ اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے بڑے والے بیٹے کی طرف مجھے زور زور سے آوازیں دیتی ہوئی بھاگی، زور زور سے آوازیں دیتی ہوئی بھاگی۔ اس کی آواز سن کر میں بیوی کی طرف بھاگا، بیوی میری طرف بھاگی، ہم دونوں مرے ہوئے بیٹے تک جا پہنچے۔ بیٹے کی لاش کو اٹھا کر جب ہم گھر پہنچے، یا علی، جب ہم اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر گھر پہنچے تو ایک اور ہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو دودھ پیتا بچہ تھا، کھیلتا کھیلتا تنور میں جا گرا، جلتے ہوئے انگاروں کی تنور میں جا گرا۔ ہائے، چھوٹے بیٹے کو بھی مرا ہوا دیکھ کر میں زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب مجھے ہوش آئی، جب میں ہوش و حواس میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سانحہ آپ کی بیوی برداشت نہیں کر سکی، لہٰذا وہ بھی فوت ہو گئی۔ آپ کے بڑے والا بیٹا بھی فوت ہو گیا، چھوٹے والا بیٹا بھی فوت ہو گیا، ایک بیوی تھی حوصلہ دینے والی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں رو رہی ہیں، آنسو چھم چھم برس رہے ہیں۔ فرمایا آگے چل، آگے کیا بنا؟ کہا کہ حضرت میں وہ بدقسمت اور بدبخت انسان ہوں جس نے ایک ہی دن میں 2 بیٹوں کو اور ایک نیک سیرت بیوی کو مٹی کے سپرد کیا ہے، 2 بیٹوں کو دفنایا، ایک بیوی کو دفنایا۔ انہی بدقسمت آنکھوں کے سامنے حضرت اس دن سے لے کر آج تک میں سکون کی نیند نہیں سویا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوں، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا، اے بندے، اللہ کے کرم سے آج ہی آپ کے تمام غم دور کر دیے جائیں گے، تمام غم دور کر دیے جائیں گے۔ مدینہ کی سرزمین پر ایک غریب شخص کا انتقال ہوا تھا، وہ اپنے پیچھے 2 بیٹے اور ایک خوبصورت بیوی چھوڑ کے گیا تھا، 2 بیٹے اور ایک خوبصورت بیوی چھوڑ کے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلا کر اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا، اس کے ساتھ بچوں سمیت اس کا نکاح کرا دیا۔ اس دکھی شخص پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا کرم کیا کہ بلا کرم کی انتہا کر دی کہ ایک ہی پل میں اللہ نے اسے بیوی بھی عطا کر دی اور ساتھ میں 2 بیٹے بھی عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، انسان کی زندگی میں دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، وہ میرے اور آپ کے ان ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی۔ کہا وہ کیسے؟
فرمایا انسان اکثر غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ پہلی وجہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دکھ آتے ہیں۔ انسان جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے نا، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ دوسری وجہ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے دکھ آتے ہیں۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مصیبت کی شکل میں اسے سزا دیتا ہے، دکھوں کی شکل میں اس پر نحوست پڑتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے۔ یاد رہے، اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے جس کے دامن میں ایک گناہ بھی نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی یہ شخص گناہ کر بیٹھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محبوب بنانا چاہتا ہے۔ یہ گناہ کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، تو میرا اللہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب اپنے ایک گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں جائے۔ جب اللہ کے محبوب بندے سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبتوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے، تاکہ میرے محبوب بندے کے تمام گناہ جل جائیں، ختم ہو جائیں، تاکہ جب یہ میرے پاس آئے تو پاک و صاف ہو کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مصیبتوں کی دلدل سے نکل جاؤ تو خدا را اپنی ان آنکھوں کو گندے مناظر سے پاک رکھنا، اپنے کانوں کو گانوں سے پاک رکھنا۔ اے بندے، تو نے آنکھ اٹھانے کی لذت کو تو چکھا، ایک بار آنکھ جھکانے کی لذت کو بھی چکھ۔ تو نے زبان غلط چلانے کی لذت کو تو چکھا، ایک بار زبان صحیح چلانے کی لذت کو بھی چکھ، حق اور سچ بولنے کی لذت کو بھی چکھ۔ آدھی رات ہو، سارا عالم سو چکا ہو، رات بیت چکی ہو، چاند تھک چکا ہو، اور آپ کا مسلح آنسوں سے آباد ہو، آپ رو رہے ہوں، روتے چلے جا رہے ہوں، روتے روتے آپ کی ہچکیاں لگی ہوئی ہوں، اس وقت اللہ فرماتا ہے، فرشتو دیکھو تو صحیح، سارا جہان سویا ہوا ہے، سارا عالم سویا ہوا ہے، لیکن میرا بندہ جاگ رہا ہے۔ سارا عالم سویا ہوا ہے لیکن میرا بندہ جاگ رہا ہے۔ نیند اسے بھی آئی ہے، پورے دن کا تھکا ہارا یہ بھی ہے، سارا دن کام اس نے بھی کیا ہے، لیکن یہ ہچکیاں، یہ رو اس لیے رہا ہے، یہ ہچکیاں اس لیے لگا رہا ہے کہ میں رب اس پہ راضی ہو جاؤں، فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مصیبتوں سے دور ہو جاؤ، پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں، مصیبتوں کی دلدل سے نکل جاؤ، پریشانیوں اور غموں دکھوں کی دلدل سے نکل جاؤ، تو خدا را اپنی ان آنکھوں کو گندے مناظر سے پاک رکھنا، اپنے کانوں کو گندی آواز سے پاک رکھنا، گندے میوزک سے پاک رکھنا، گندی موویز سے پاک رکھنا، وہ کام کرنا جو اللہ کو بھی پسند ہوں، اس کے رسول کو بھی پسند۔ دیکھ لینا مصیبتیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ نیک انسان جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔